بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ قرآن کیسا عظیم الشان کلام ہے اور اس کے کیا فوائد اور فضائل ہیں، اور وہ کیسا زندہ جاوید اللہ تعالی کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس بیان میں معاشرے کی صورتحال کو ذکر کیا گیا تھا کہ کلام پاک کے ساتھ ہمارے گھرانوں میں، مساجد میں اور قبرستان میں ہم لوگ کیا برتاؤ کر رہے ہیں. ایک اہم مسئلہ آج یہ بتلانا ہے قرآن کریم کے سلسلے میں کہ اگر واقعتاً قرآن پاک اس قدر بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا پڑھنے کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے، کہ وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، بائنڈنگ نہیں ہو سکتا ہے، اب اس کو کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے اس طریقے سے قرآن پاک کو بھی دفن کیا جائے گا. کہاں پر؟ مسلمان کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، اس کو بھی قبرستان میں آپ دفن کریں. یا اگر آپ کے پاس کوئی پاکیزہ جگہ ہو جس پہ چلنا ولنا نہ ہو تو پھر آپ وہاں پر بھی دفن کر سکتے ہیں، لیکن ایسا مشکل ہے. تو قبرستان میں دفن کرنا ہے کس طریقے سے؟ جیسے مسلمان کو دفن کرتے ہیں. اور مسلمان کو کیسے دفن کرتے ہیں؟ کہ بھائی اس کو کفناتے ہیں پاک کپڑے میں اور اس کو پیار سے، محبت سے قبر میں رکھتے ہیں. قبر دو طرح کی ہوتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے شہر میں قبر کی تیسری شکل ہے. قبر تیسری قسم کی ہے، نہ وہ صندوقی ہے، نہ بغلی ہے، بلکہ گڈھا ہے. اس میں ہم دفن کرتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم ہم کو مگر نہیں آتی. ہم نے بارہا سمجھایا کہ بھائی قبر دو قسم کی ہے اسلام میں، یا تو صندوقی یا بغلی. صندوقی کسے کہتے ہیں؟ صندوقی کہتے ہیں کہ آپ قبر کی کھودائی کریں، اس کے بعد اس میں باکس بنائیں. نہر جیسے ہوتی ہے، کیسے گہری ہوتی ہے، اس طریقے سے صندوق کیسا ہوتا ہے اندر سے، اس طریقے سے آپ بنائیں، اور بیچ میں دو اسٹیپ ہوں گے اس پر بانس بلی وغیرہ رکھنے کے لیے، اور اندر مرحوم کو لٹائیں گے. اور مشرقی جو دیوار ہے، ایک مغربی دیوار ہے، ایک مشرقی دیوار ہے، اگر آپ سمجھ پا رہے ہو تو بات کو. تو جو مشرقی دیوار ہے سورج کی سائیڈ والی، اس سے مرحوم کو داہنی کروٹ پر لٹائیں گے تاکہ سینہ اور چہرہ دونوں قبلے کی طرف ہو جائے. یہ قبر کی پہلی قسم. قبر کی دوسری قسم اسلام میں بغلی، لحدی. وہ کیا ہے؟ ایک گڑھا کھودیے جیسے ہمارے یہاں کھودا جاتا ہے، اس کے بعد مغربی دیوار، قبلے کی طرف والی دیوار کی طرف میں اندر میں باکس بنائیں گے، اندر میں کھدائی کریں گے. اتنا کھدائی کریں گے کہ مرحوم کو اس میں داہنی کروٹ پر لٹا سکیں، یعنی اس طرح سے لٹائیں گے کہ سینہ اور چہرہ دونوں قبلے کی طرف ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا
تو صحابہ کرام میں ڈسکس شروع ہوئی کہ کون سی قبر بنائی جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دونوں طرح کی قبریں کھودی جا رہی تھیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بغلی قبر کھودتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ صندوقی قبر کھودتے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ طے ہوا کہ جو پہلے آ جائے دونوں میں سے وہی قبر تیار کی جائے گی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے جو بغلی قبر کھودتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی بنائی گئی۔ میں اس لیے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ کو برا لگے معاف کیجئے گا، لیکن کتنے دن ہو گئے، یہ پہلی مرتبہ ہم نے صندوقی اور بغلی کا ذکر نہیں کیا ہے، اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ سب کچھ جمال بھائی پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اور بھی کام ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو اور بھی کام ہے، اور بھی قبریں ان کو تیار کرنی ہے، اور ان کو اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی فکر جتنا غم آپ کے دل میں ہے۔ تو آپ کیوں نہیں جا کر وہاں اپنے سامنے قبر کو تیار کرواتے؟ ہمارے گاؤں وغیرہ میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نوجوان جو گاؤں کے لڑکے ہوتے ہیں وہی قبر تیار کرتے ہیں۔ ہمارے نانا کا انتقال ہوا 31 جولائی 2019، ہم نے بھی قبر کھودا، یہاں سے چلے گئے تھے، ہم نے بھی قبر کھودا، اور کئی لڑکے مل کر قبر تیار کر دیے، کوئی پیسے ویسے کی بات نہیں۔ لیکن یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے یا نہیں کھودتے تو کوئی بات نہیں ہے، جو مجبوری آپ جانو، لیکن سنت کے مطابق تو کم از کم مرحوم اور مرحومہ کو دفناؤ، خود بھی سنت کے مطابق قبر میں جاؤ۔ یہ کیا گڑھا ہے؟ اس کو آپ جو ہے چٹائی سے صندوق بغلی بنا دے رہے ہیں، آپ کے بنانے سے بغلی بنے گی۔ جو شریعت نے سسٹم دیا ہے، اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس کو ہم کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں؟ مسلم قبرستان میں، مسلم قبرستان نام ہے اس کا، تو مسلم کس کو بولتے ہیں؟ اور اسلام کیا ہے؟ اپنی مرضی، جیسا جی چاہے کھود ڈالو، جیسا جی چاہے دفن کر ڈالو۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے، اللہ کے واسطے رحم کیجئے اپنے اوپر بھی اور اپنے مرحومین پر بھی اور اپنے جانے والوں پر بھی۔ جاؤ وہاں۔ یہاں جب میں نے دیکھا کہ قبر اس طریقے سے بن رہی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا، پھر میں لوگوں کو سمجھایا، پھر بیان بھی دیا یہاں سے، اور پھر یہ ممتاز بھائی ہیں مسجد کے سامنے جن کا گھر ہے وقار، اس کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں جا کر وہاں بیٹھا، سمجھایا، اپنے سامنے قبر کھدوایا کہ اس طرح سے قبر بناؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں وہاں دھوپ میں بیٹھنا پڑا، لیکن ہم بیٹھے قبر بنوانے کے لیے، اور لوگوں سے پھر کہا کہ دیکھو اس طرح قبر بنتی ہے، اور وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی کہا کہ بھائی آپ ایسا بنائیے۔ جمال بھائی کا یہ کہنا ہے کہ پیسہ محنت زیادہ لگتی، پیسہ لو آپ، پیسہ یہاں کس کے پاس نہیں ہے؟ ان کی شادی دیکھ لو اگر پیسہ دیکھنا ہو تو میرے بھائیوں رحم کیجئے۔ کیسی قبریں بن رہی ہیں، وہی گڑھا اس لیے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو برا لگے، اور برا لگے گا تو انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا، اور احساس ہوگا صحیح قبر آپ اپنی بھی بنواؤ گے، اپنے رشتہ داروں کی بھی بنواؤ گے۔ ٹائم نہیں ہے، کیسے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس؟ افراد نہیں ہے، قبر نہیں تیار ہو سکتی۔ کیوں نہیں تیار ہو سکتی؟ لوگ وہ رکھیں، کمیٹی سے بات کیجئے کہ بھائی اور لوگ آپ رکھو، سنت کے مطابق قبر بننی چاہیے، اور یہ دو قسمیں ہیں۔ تو قرآن پاک کو بھی اب کون سی قبر بنانی چاہیے قرآن کے سلسلے میں، صندوقی یا بغلی؟ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے، فتاوی شامیہ میں یہ بات، فتاوی شامیہ میں یہ بات بھی ہے کہ بغلی قبر بناؤ قرآن کو رکھنے کے لیے، کیونکہ صندوقی قبر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مٹی ڈالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مٹی تھوڑا بہت نیچے گرتی ہے، کچھ نہ کچھ گر ہی جاتی۔ اور بغلی قبر میں کیا ہوگا کہ جب مرحوم یا قرآن پاک کو آپ رکھ دو گے، کیا ہو گیا بھائی مائک کا؟
تو بغلی قبر میں وہ جو باکس ہوتا ہے اس میں رکھ دیں گے قرآن پاک کو. اس پر مٹی گرنے کا چانس کم رہتا ہے اور بے ادبی کا چانس کم ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے کہ اگر گھر میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں کہیں پر بھی اگر قرآن اس صورت میں ہو گیا ہے کہ پڑھنا مشکل ہے، بہت بوسیدہ ہو گیا، بائنڈنگ نہیں ہو سکتی، اور اگر ہمارے گھر میں ہے قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو بھائی اس کو گھر میں رکھ کر دیمک کے حوالے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دیمک کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد مدرسے میں رکھ دیں. مدرسے میں بچے حفظ کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، ان کو قرآن لگتا ہے بغیر قرآن کے کیسے پڑھیں گے؟ ان کو آپ گفٹ کر دیجئے کہ یہ قرآن میری طرف سے ہدیہ ہے. جب تک وہ حافظ جی پڑھتا رہے گا، اس میں حافظ ہوگا، اپنے پاس رکھے گا. اور جس قرآن میں بچہ حافظ ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، کیونکہ اس میں سب نشانی رہتی ہے، غلطی رہتی ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. وہ آپ اس کو دے دیجئے. آپ گھر میں رکھ کر دیمک کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ تو الغرض میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں کہیں پر بھی قرآن پاک اس کنڈیشن میں ہو گیا کہ بائنڈنگ بھی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل پڑھا نہیں جاتا ہے، اس کو پاک کپڑے میں لپیٹیے اور جس طریقے سے مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے قبرستان جائیے اور اپنے سامنے کروائیے. میں نے ابھی آج جمال بھائی کو فون کیا کہ پچھلے ہفتے ہم نے قرآن عظیم کی عظمت پر اور اس کی شان پر اور اس کے ادب احترام پر بیان کیا، کچھ اثر ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک صاحب آئے تھے، وہ کہنے لگے ٹانکا کہاں ہے، ٹانکا کہاں ہے قرآن کو ڈالنے والا. میں نے کہا کہ جمال بھائی نے کہنا ہے، میں نے کہا کہ ٹانکے میں مت ڈالیے، مفتی صاحب نے منع کیا ہے. ارے بولے وہ ہمارا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے اوپر، ٹانکا بتاؤ، ٹانکا بتاؤ کدھر ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. قرآن کے ساتھ اس طرح برتاؤ. قبرستان کے راستوں پر تو آپ شیڈ ڈلوا رہے ہیں، بیٹھک شاندار بنوا رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے؟ اس کو کھلے میں لے جا کے ایسا پھینک دے رہے ہو، تم ڈال دے رہے ہو، رکھ نہیں رہے ہو، اس لیے کہ رکھ نہیں سکتے، وہ اونچا ہے. اس کو کیسے رکھو گے آپ ایسا لے جا کے اس کو، آپ کو لا محالہ قلم کو پھینکنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ لا محالہ آپ کو یوں چھوڑنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ کافی اونچا ہے. آپ رکھیں گے کیسے؟ تو اپنے ہاتھوں سے تیروپورا میں قرآن جل رہا ہے، مسجدوں کو جلا دیا گیا، حملہ کر دیا گیا. ہم کتنے بے چین ہیں؟ کیا واقعی بے چین ہیں؟ اگر واقعی بے چین ہیں، ہمیں فکر ہے، تو ہم اپنے ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں کے قرآن، مسجدوں کے قرآن کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں اس لیے مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ کرنا کیا ہے. اب آپ کے پاس بوسیدہ قرآن ہے، اب آپ اسی فکر میں ہے کہ ہم کیا کریں. تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کیا کریں، کہ اس کو پاک کپڑے میں، اچھے کپڑے میں، نئے کپڑے میں، پنی مت یوز کیجیے، اس لیے کہ پھر پنی رہے گی تو جلدی سے گلے گا نہیں. وہ پنی کفن میں، جیسے کہ کفن یعنی کپڑے میں جیسے مسلمان کو کفناتے ہیں، اس طریقے سے اس کو لپیٹیے اچھے سے، اپنے سامنے جا کر کام کروائیے. اگر بگلی نہیں بنوا پا رہے تو کم از کم صندوقی ہی بنوا دو، جیسے قبر ہوتی ہے اس طریقے سے قرآن پاک کو، دینی کتابوں کو وہاں جا کر آپ دفنائیے. ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، پیسہ نہیں ہے اس کے لیے. اور بے حرمتی اگر ہم کریں گے، بے ادبی اگر کریں گے، تو میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کا کلام ہے یہ، اس کی اگر ہم بے ادبی کریں گے تو بہت سخت پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ کام اگر ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو دوسرے بھی کام ہمارے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے لمحے فکریہ ہے، آپ بھی فکر کیجئے، کمیٹی بھی فکر کرے کہ اولاً تو ہمارے یہاں کی قبرستان کا جو نظام ہے کہ سنت کے مطابق قبر بننی چاہیے، صاف بات.
اس کے لیے ان کو جو کرنا ہو کریں. بھائی کمیٹی ہے, کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ خدمت کریں صحیح سے, اور کوئی بولنے والا نہیں, آپ کو بھی کوئی فکر نہیں. اکثر میں جاتا ہوں, پوچھتا ہوں قبر کیسی بنی, جب بھی جنازے میں جانا ہوتا ہے. بہت مشکل شاید باید کوئی صندوقی قبر بنتی ہو, باقی بس وہی گڑھا کھودو اور لٹاؤ, گڑھا کھودو لٹاؤ. اللہ کے واسطے اس سنت جو ایک دم سے مدفون ہو چکی ہے, ہم نے چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے, اس کو زندہ کیجئے. ایک ایسی سنت جو مٹ گئی ہو, اس کو زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور پھر ہماری آپ کی ضرورت ہے, ہمارے کلام پاک کی ضرورت ہے, اس کا خیال کریں. ایک بات تو یہ, تو ایک طریقہ قرآن پاک کو دفن کا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاک ندی ہو, پاک نہر ہو, اس کا پانی پاک ہو, اس میں بھی آپ قرآن پاک کو لے جا کر رکھ کر, ایسا نہیں کہ وہ پل سے ڈال دیے, پل سے نہیں ڈالنا ہے, نیچے اترنا ہے. جیسے بھی کسی طریقے سے کنارے کنارے جا کے کوئی وزنی چیز اس تھیلی میں رکھ دیجئے, کوئی اچھا پتھر, صاف ستھرا پتھر ہوگا وہاں, اس کو دھو لو, اور اس پتھر کو بھی قرآن پاک والی تھیلی میں رکھ کر ایسا پانی میں رکھ دو, تو پورا قرآن پاک پگھل جائے گا. لیکن پاک پانی ہونا چاہیے, ناپاک ندی یا ناپاک نہر نہیں ہونی چاہیے, ورنہ گناہ ہوگا سخت. یہ دوسرا طریقہ ہے. تو چاہے دفن کا انتظام کریں, چاہے پانی کے اندر پگھلانے کا انتظام کریں. وہ بھی کون سا قرآن جو بالکل پڑھا نہ جا سکتا ہو, اچھا ہو تو آپ دیجئے نا. میں نے بتایا اس کو مدرسے میں دے دو, مسجد میں دے دو, کسی آدمی کو ہدیہ دے دو, بہترین چیز ہے ہدیے کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوسرا طریقہ ہے. دوسری اہم بات آج یہ کرنی ہے آپ کے سامنے کہ برادران وطن کا ان کے حساب سے ایک اہم تہوار ان کا آ رہا ہے. تو کسی تہوار کی مبارکباد دینا کیسا ہے اسلام میں؟ غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکباد, اب چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, مشرکین ہو, کوئی بھی ہو, جائز نہیں ہے. اس کو اچھا سمجھنا, اس تہوار کو اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا کہ گھر گھر میں اجالا ہے, میرے گھر میں کیوں اندھیرا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میرے گھر میں کیوں اندھیرا ہے, یعنی افسوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اسلام کی عظمت نہیں ہے, ایمان کی عظمت نہیں ہے, اور اس کی مبارکباد دینا, اس کو اچھا سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. بہت مجبوری ہے, آپ کہیں ملازم ہیں اور بوس کو یا مینیجر کو وش کرنا ہے, مبارکباد دینا ہی پڑتا ہے, تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ, خدا آپ کو دونوں جہاں میں خوشحال رکھے. دل میں یہ ہو کہ اللہ پاک ان کو بھی ایمان سے نوازے, ہدایت سے نوازے, اور یہ بھی دونوں جہاں میں خوشحال رہیں اور یہ بھی سورگواسی ہوں. اس طور پر ان الفاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بہت بہت مبارک بلائیاں اور ہیپی, یہ وہ سب بالکل جائز نہیں ہے. نہ اس کو موبائل پہ لگانا جائز ہے, نہ زبان پر لانا جائز ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک یہ ایک دھرتی خدا کی ہے, آسمان اللہ کا ہے, اور پوری مخلوق اللہ کی ہے. اس کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی دین ہے سچا, وہ ہے اسلام. باقی تمام دین مردود ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی رغبت رکھے اسلام کے علاوہ کسی طریقے میں, دین میں, ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وحدت ادیان یعنی تمام دھرم صحیح ہیں, اچھے ہیں, ایک ہیں, یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اور اسلام کا مزاج نہیں. یہ برادران وطن کا ہے کہ سارے دین اچھے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ ہم تو تمہاری مسجد میں آتے ہیں, آپ ہماری جو ہے, ہم تو تم کو مبارکباد دیتے ہیں عید پر اور اس پر, آپ ہمیں مبارکباد نہیں دیتے. آپ ان سے کہیے کہ آپ کے دھرم میں اس کی اجازت ہے, لیکن ہمارے دھرم میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ورنہ وہ یہ بھی کہیں گے کل کہ ہم تمہاری مسجد میں آتے ہیں, آپ ہمارے مندر میں بھی تشریف لائیں اور پرساد وغیرہ کھا کر جائیں, تو کیا کریں گے, ہم کہاں کہاں جائیں گے. تو اس لیے صاف بات یہ ہے, اور کانسٹیٹیوشن
بھارت کے سنویدھان میں اس بات کی بالکل اجازت ہے کہ ہر ایک کو اپنے دھرم پر چلنے کی، اس کے پرچار کرنے کی بالکل اجازت ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتے. تو ایک چیز یہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے اور اپنے بچوں کو سمجھایا جائے. آپ تو ماشاءاللہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن باتوں کو بچوں کو بھی سمجھائیں. یہ آپ کی نسل ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے آگے چل کے یا وبال جان بنیں گے. تو آپ ان کی تربیت کریں، اس لیے کہ آپ پر ان کی تربیت لازم ہے، ضروری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ان کو کیا سکھایا. اسی طریقے سے کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی موقع ہو جو اسلام سے ہٹ کر ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ان چیزوں کو بیچنا، اس کو دکان میں لا کر رکھنا، یہ بھی گناہ پر تعاون ہے، گناہ پر سپورٹ ہے. تاجر حضرات توجہ دیں، یہ نہیں کہ تجارت ہے جو جی چاہے کرتے رہو، جیسا بزنس ہو کرتے رہو، اپنی طرف سے اصول بنا لو. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ تجار حضرات جو ہیں، اسی طرح سے جو بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیے بغیر کھانے کے، کھانا نہیں کھائیں گے، ابھی سے کہہ دے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ یار ان کو بلانا پڑے گا تو کھلانا پڑے گا. کھانا نہیں کھائیں گے، کوئی کھانا نہیں. آپ ہم کو بلائیے اور آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اس کے بارے میں آپ جانکاری لیجئے کہ اسلام ہماری تجارت کے سلسلے میں کیا بیان کرتا ہے، اللہ رسول کے کیا فرمان ہیں. ہم اس شعبے میں ہیں، آپ بتائیے کہ اللہ رسول کا کیا فرمان ہے. اسلام کو ہم نے صرف چہار دیواری مسجد اور مدرسہ تک محدود رکھا ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. اگر آپ پولیٹیشین ہیں، آپ سیاسی ہیں، آپ بلائیے، ہم آئیں گے. ہم کہہ رہے ہیں آپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب مکے میں تھے، آپ ہجرت سے پہلے، کیونکہ مکے والے تو آپ کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، آپ پر توجہ نہیں دیتے تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ اس کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے، لوگوں میں جدائیگی پیدا کر دیتا ہے. تو ہمارے نبی یہ اعلان کرتے تھے کہ کوئی ہے قبیلے والا جو مجھے لے چلے اور میں اس کے سامنے اللہ رسول کی بات رکھوں تاکہ وہ مجھے سپورٹ کرے اور تاکہ اسلام کی قوت میں اضافہ ہو، تاکہ جو لوگ چاہ رہے ہیں، کمزور ہیں، اسلام لانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دب رہے ہیں طاقتوروں سے، تاکہ وہ بھی کھل کر اسلام قبول کر لیں. ہمارے نبی اس طریقے سے کہتے تھے، کوئی ہے جو مجھے لے چلے، کوئی ہے جو میری بات سنے، کوئی قبیلہ ہے جو مجھے اپنے یہاں بلائے. یہ ہمارے نبی کا فرمان تھا. انہی کی باتوں کو ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ جمع ہوں، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے آ کر کہ اسلام آپ کو کس طریقے سے تجارت کی تعلیم دیتا ہے. آپ اس طریقے سے جب تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے یا معاملات کریں گے، جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں آپ، حکومت اگر اس نظام سے کریں گے، اس روشنی میں کریں گے، آپ بہترین لیڈر کہلائیں گے، آپ بہترین تاجر کہلائیں گے، آپ بہترین فرد ہوں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے. آپ معلوم تو کیجئے، آپ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ اور جمعہ کے بیان میں کتنا آپ کو سمجھایا جائے گا. کوئی ایک ٹاپک رہتا ہے، اس میں بھی آپ 5 منٹ پہلے آتے ہیں تو ساری باتوں کو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتی. اس لیے خدا کے واسطے آپ اگر یہ کرنا چاہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، علماء تیار ہیں، آپ بلائیے تو صحیح. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تجار حضرات ایسی چیزوں کی فروخت نہ کریں، وہ کوئی بھی موسم ہو، اگر وہ گناہ کا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر پٹاخہ، یہ صرف اور صرف فضول خرچی ہے، ناجائز عمل ہے. اس سے دنیاوی بھی نقصان ہوتا ہے اور اخروی نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور حرام کام ہے، فضول خرچی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنا، یہ شیطان، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، حق دو
دو کس کو دو؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو پیسہ دو، پیسہ دو، خرچ کرو ان پر، اور فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہم نہیں کر رہے ہیں اور فضول پیسہ اڑا رہے ہیں. تو جیسے پٹاخہ وغیرہ ہے اور بھی جو گناہ کی چیز ہیں، گناہ کے آلات ہیں جن کا استعمال صرف گناہ کے لیے ہوتا ہے یا اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، ایسی چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہے. اس کی آمدنی بھی مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے. جیسے ایک مثال میں یہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پیشہ باربری، بال کاٹنے کا پیشہ، اس میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے. وہ کسی کی بھی داڑھی ہو، مسلم غیر مسلم، داڑھی مونڈنا غلط، ناجائز، اس کی آمدنی بھی مکروہ. یہ مسئلہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا تو بالکل اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلائیے، میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ڈپارٹمنٹ والے ہوں آپ ملیے، وقت لیجئے، ہم آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے. اور پسندیدہ مسلمان آپ کیسے بن سکتے ہیں، بہترین تاجر آپ کیسے بن سکتے ہیں، بہترین باربر آپ کیسے بن سکتے ہیں کہ آپ کی آمدنی بالکل پاک ہو، صاف ہو، اس میں مشکوک کوئی معاملہ نہ ہو، مکروہ کوئی معاملہ نہ ہو. تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک اہم اور ضروری بات تھی. اسی طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھائیں. اسی دیکھنے میں آتا ہے ہمارے محلے وغیرہ میں ہر جگہ پہ کہ بچے پتنگ اڑا رہے ہیں، پتنگ لوٹ رہے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے، پتنگ اڑانا ناجائز ہے. اور یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہمارے پاس ہماری تہذیب ہے، اس کو اپنائیں. بچوں کو کھیل کا موقع فراہم کریں، بچے کھیلیں، فٹ بال وغیرہ کھیلیں، جو بھی ورزش کے کھیل ہیں وہ کھیلیں. کھیلنے میں کون منائی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے. یہ فٹ بال آپ کھیل رہے ہیں چڈا پہن کے، نیکر پہن کے، جس سے آپ کا یہ سطر کھلا ہوا ہے. بچے ہیں ان کو بھی سمجھائیے کہ بچے ابھی نہیں سمجھائیں گے تو بڑے ہو کر وہ بھی اسی طریقے سے. تو میرے بھائیوں اس پر بھی توجہ دیں. اسی طریقے سے کبھی کبھی مٹھائی وغیرہ دی جاتی ہے برادران وطن کی طرف سے، یا کوئی ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے، اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکے تو معذرت کر لیں. اگر کوئی ٹینشن نہ ہو معذرت میں، بہت قریبی معاملہ نہ ہو تو معذرت کر لیں. اور اگر دے ہی رہے ہیں تو ان سے پھر تحقیق کریں کہ یہ مٹھائی کسی مورتی پر چڑھائی ہوئی تو نہیں ہے، یہ پرساد وغیرہ تو نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ مٹھائی چڑھائی ہوئی ہے، آپ کہہ دیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ بھائی ہمارا قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ غیروں پر، بتوں کے نام پر اگر کوئی چیز چڑھائی گئی ہے، اس کے نام پر کاٹی گئی ہے، سمجھ میں آئی بات، تو وہ ہمارے لیے بالکل حرام ہے، منع ہے، ہمارے لیے زہر ہے، ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات. تو معذرت کر دیں. اور وہ کہیں نہیں خوشی کے طور پر ہم گفٹ کر رہے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، سمجھ میں آئی بات، تو پھر اس کے لینے کی گنجائش ہے اور اس کے کھانے کی بھی اجازت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تیسری اہم بات یہ عرض کرنی تھی کہ شادیوں کا دور شروع ہو چکا ہے. لانس ایڈوانس بکنگ جاری ہے، بھیڑ پہ بھیڑ ہے. اس کا اثر نمازوں میں دکھتا ہے، اس کا اثر تعلیم میں دکھتا ہے کہ لوگ کہاں چلے گئے، لوگ شادی میں گئے. تو میرے بھائیوں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور شادی کو سادگی سے کیجیے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، اور واقعے سے ہمیں عبرت لینا ہے اور سبق لینا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم، جنہوں نے مجھے آپ کے یہاں بھیجا ہے، ورنہ آپ لوگ گھاس ڈالے ایسے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو حضرت نے ہی یہاں بھیجا ہے. تو ان کے 2 بچوں کی شادی ابھی 25 اکتوبر کو ہوئی، پچھلے ہفتے اتوار پیر کو. نکاح نامہ کیسا تھا؟ ان بچوں کے نام تھے، لڑکیوں کا نام بھی نہیں بلکہ ان کے ابا کا نام، اور دونوں لڑکیاں ایک ہی گھر کی ہیں، یعنی بہن بہن ہیں،
اور یہ بھائی بھائی. ٹھیک ہے, ان کا نام اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو میرے عزیز اقارب ہیں اس محلے کے, کیونکہ حضرت دورالا میرٹھ کے رہنے والے ہیں, جو محلے والے ہیں, جو قریبی ہیں, وہ عصر بعد مسجد میں پہنچ جائیں. نکاح ہوگا, خطبہ سنیں اچھی طریقے سے, پھر شیرینی تقسیم ہوگی, جو کچھ بھی ہو, میٹھا کچھ بھی. اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں, اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اور دور دراز سے جو لوگ ہیں ضلع کے باہر, وہ بالکل نہ آئیں, کیونکہ کبھی کبھی فرائض داؤں پر لگ جاتے ہیں, یعنی نماز وغیرہ چھوٹ جاتی ہے. اور پھر نیچے ایک حدیث شریف لکھی ہے, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, سب سے بڑا برکت والا نکاح وہی ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو. اس کے بعد نکاح ہوا. حضرت کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے لڑکی والوں کے یہاں, تھوڑی دیر بیٹھے, چائے پیے, بس اس کے بعد مسجد میں آ گئے. نکاح میں نے خود پڑھایا, بیان ہوا, نکاح ہوا, اور چھہارے وغیرہ کی تقسیم ہوئی. سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. مغرب سے پہلے لڑکیاں حضرت کے گھر پر آ گئیں, اور مغرب بعد جو ہے فوراً جو گھر کے لوگ تھے انہوں نے کھانا کھا لیا. عشاء کی نماز ہوئی, حضرت اپنے گھر گئے, اور 10 بجے سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. حضرت کا یہ کہنا ہے کہ تہجد میں ہم لوگ بیدار ہو گئے. مرد حضرات مسجد میں چلے گئے, عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. فجر کے بعد میں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ کل میرے 2 بچوں کا نکاح ہوا ہے. تمام مصلیان حضرات اور امام اور مؤذن اور طلبہ میرے گھر تشریف لے چلیں. ولیمہ بشکل ناشتہ موجود ہے, اس کو کھا کر جائیں, تناول فرما کر جائیں. حضرت نے لکھا ہے, مضمون آئے گا, دوائے دل منتھلی میگزین ہے, اس میں آئے گا کہ 100 لوگ تقریباً تھے. وہ پہلے سے مشورہ ہو چکا تھا کہ وہاں نہاری تھوڑا زیادہ چلتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہاری سمجھ رہے نا؟ تو نہاری کا ناشتہ تھا, وہی ولیمہ ہو گیا. بس حضرت نے فرمایا کہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. خود میں نکاح پڑھاتا ہوں, میں کبھی کبھی پوچھتا بھی ہوں لڑکی والوں سے کتنا لاکھ خرچ ہو رہا ہے. 5 لاکھ سے اوپر تقریباً. اکثر لوگ یہ جواب, 5 لاکھ سے اوپر. لڑکی والوں کی دعوت, اتنا فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم لوگ محلے میں شادی کر رہے ہیں, خاندان میں شادی کر رہے ہیں, کامٹی میں شادی کر رہے ہیں. ہاں لڑکے والے بہت دور سے آ رہے ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام اگر آپ کر دیں اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن یہی محلہ اس میں لڑکی والے الگ لان بک کر رہے ہیں, لڑکے والے الگ لان بک کر رہے ہیں. یہ فضول خرچی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر ہماری مساجد کا حال دیکھیں, مدارس کا حال دیکھیں, مکاتب کا حال دیکھیں, اسکولوں کا حال دیکھیں, اور ہمارے گھروں کا حال دیکھیں, بچیوں کا حال دیکھیں. پیسہ نہیں ہے, تنگی ہے. تو میرے دوستوں, پیسے کو اچھی جگہ استعمال کیجئے, نکاح کو آسان بنائیے. زنا مشکل ہو جائے گا, زنا معاشرے سے ختم ہو جائے گا. نکاح مشکل ہوگا, شادیاں تاخیر سے ہوں گی, زنا کا دروازہ کھلتا ہی جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری بات جو کہنی تھی موقع کے مناسب وہ رہ گئی, وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوالی کے دنوں میں دیوالی کے دنوں میں سورن کھانے سے فلاں بیماری نہیں ہوتی ہے. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, عقیدہ توحید کے خلاف ہے. کسی دن رات میں موسم میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہیں تو کبھی بھی کھائیے, خوب کھائیے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس کا ان دنوں سے تعلق کچھ بھی نہیں ہے. اور ان دنوں کا اسلام میں کہاں کوئی تعلق ہے؟ دیوالی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کا خیال رکھیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہو اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, یہ بات بہت ضروری تھی اور موقع کے مناسب تھی, یہ رہ گئی تھی, وہ آپ کے سامنے آ گئی.